حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 59۔ آج ہم مرکب موصولی کا بیان پڑھنے لگے ہیں۔ بیان تھوڑا سا طویل ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، تو آپ احباب نے اپنی پوری توجہ کرنی ہے۔ مرکب موصولی کا بیان، پہلے نمبر پر انہوں نے اسم موصول اور مرکب موصولی کی تعریف کی ہے، پھر اسماء موصولات بیان کیے ہیں، پھر اردو میں پہچان بتائی ہے، پھر مثالیں دی ہیں، اور پھر آگے تمام تر فوائد ذکر کیے ہیں۔ مرکب موصولی کا بیان، اسم موصول کی تعریف۔ موصول وہ ناتمام اسم ہے کہ جب تک اس کے بعد ایک جملہ نہ ملایا جائے اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جزو جملہ بن سکے اور اس کا معنی ظاہر ہو سکے۔ اس بعد میں آنے والے جملے کو اسم موصول کا صلہ کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اسم کی تعریف یہ کی تھی کہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی کہ بغیر کسی کلمہ سے ملے اپنا معنی واضح کرے، لیکن اس میں موصول جو ہوتا ہے یہ بغیر اپنے صلہ کے معنی واضح نہیں کرتا، اور نہ ہی بذات خود اس میں کوئی ایسا مستقل معنی ہوتا ہے۔ اس جملہ کی ابتدا میں کہ یا چہ ہوتا ہے، اس کو کاف صلہ کا یا چہ صلہ کا کہتے ہیں، یعنی صلہ والا جو جملہ ہوتا ہے اس کی شروع میں۔ مرکب موصول وہ ہوتا ہے جو موصول اور صلہ سے، اسم موصول اور صلہ سے مل کر بنتا ہے۔ جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب موصولی کہتے ہیں۔ اسماء موصولات برائے اشخاص کے لیے جو اسماء موصولات استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور جو اشخاص کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اشخاص میں کے وہ شخص جو مثالیں اس کی بہت ہیں، کہہ لیں بھی وہ شخص جو عظیم ہے، وہ شخص جو امیر ہے، وہ شخص جو نیک ہے۔ اسی طرح آنا کے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو عبادات کرتے ہیں۔ ہر کے جو کوئی نیکی کرے گا جزا پائے گا۔ ہر کے اصل میں ہر کے ہے، جو کوئی ہر کے اصل میں ہر کے ہے، تو ہر کے کا مخفف درج کیا جاتا ہے ہر کے، جو کوئی۔ اسماء موصولات برائے غیر اشخاص کے علاوہ کے لیے جو اسماء موصولات ہیں وہ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آنچے وہ چیز، ہر آنچے ہر وہ چیز جو کچھ، ہر چے اصل میں ہر آنچے ہے، ہر چے اصل میں ہر آنچے ہے، ہر وہ چیز جو کچھ۔ یہ انہوں نے ویسے اندازاً ترجمے بتائے ہیں، عموماً یہی ترجمے ہوتے ہیں ان کی عبارات میں۔ مرکب موصولی کی فارسی میں پہچان کیا؟ اسم موصول میں سے کوئی اسم کسی کلمہ کے شروع میں آ جائے۔ مرکب موصولی اسماء موصولات جو درج کیے انہوں نے، اس میں سے کوئی اسم کسی کلمہ کے شروع میں آ جائے، یا اس میں نکرہ کے آخر میں یائے مجہول آ جائے تو وہ بھی اس میں موصول کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد کاف صلہ کا آ جائے، اس کے بعد کاف صلہ کا یا چہ صلہ کا، ان دونوں میں ہونا ضروری ہے۔ مرکب موصولی کی اردو میں پہچان۔ مرکب موصولی کے اردو ترجمہ میں لفظ جو یا جس نے وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے بتائے ہیں اوپر الفاظ، ان میں سے کوئی آتا ہے۔ اب انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں، 2 مثالیں۔ دلا ہر کے بنہاد خانے کرم، اے دل جس نے مہربانی کا دسترخوان بچھایا۔ آپ پڑھ چکے ہیں دلا، یہ خطاب ہے دل کو،
قائم مقام میں خانم دل را کے اے دل میں خانم فعل بفائل ہو گیا، دل مفعول بھی ہو گیا اور علامت مفعولی ہو کر جو ہے نا یہ ندا ہو گیا. ہر کے ہر اسم موصول کاف صلہ کا سیدھی ترکیب ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے. بے نہاد فعل او ضمیر پوشیدہ فاعل جو لوٹ رہی ہے دلا کی طرف. خانہ کرم مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی کس کا ہوگا؟ بے نہاد کا ہوگا. مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا. حرکے کا صلہ ہو گیا. موصول صلہ مل کر مبتدا ہوئے. موصول صلہ مل کر مبتدا ہوئے. ادھر انہوں نے صرف ایک ہی مصرع لکھا ہے، اگلا مصرع جو ہے وہ اس کا خبر بنتا ہے. ندا جواب ندا مل کر سارا یہ اس میں صلہ ہوتا ہے. نہ بلکہ ہر کے بے نہاد خانہ کرم یہ صلہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مرکب موصولی ہو کر بے نہاد خانہ کرم صلہ ہر کے موصول صلہ مل کر یہ جناب والا مبتدا ہو جائے گا. آگے جو آئے گی وہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ ہو کر دلا کے لیے جو ہے وہ جواب ندا ہو جائے گا. پھر اور مثال دیتے ہیں. کثیرہ کی خصلت تکبر بود، جس کی عادت تکبر ہو. اس میں اب ندا والا چکر نہیں ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے ترکیب کر کے. کسے اس میں موصول کاف صلہ کا بود فعل ناقص. اب بود آ گیا، فعل ناقص آ گیا. فعل ناقص آ گیا تو ہم نے اسم و خبر تلاش کرنا ہے. خصلت مضاف او ضمیر معذوف مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے قصے کی طرف. مضاف الیہ مل کر فعل ناقص کا اسم ہوا. تکبر خبر ہوا. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا. موصول صلہ مل کر مبتدا ہو گیا. خبر اگلے مصرے میں وہ انہوں نے نہیں لکھا. اب یہاں سے فوائد شروع ہو رہے ہیں. فائدہ اول کیا ہے جی؟ وہ اسم نکرہ جس کے آخر میں یا مجہول ہو اور اس کے بعد کاف صلہ کا ہو. تو ایسا اسم نکرہ بھی اسم موصول ہے. جیسے کسے کے وہ شخص، کسانے کے وہ لوگ، شخصے کے، امرے کے چیزے کے. وہ اسم نکرہ جس کے آخر میں یا مجہول ہو اور اس کے بعد کاف صلہ کا ہو اسم نکرہ اس کے ساتھ یا مجہول آ جائے اس کے بعد کاف صلہ کا آ جائے تو وہ بھی اسم موصول بن جاتا ہے. کسے کے، اب کس یہ اسم نکرہ تھا، یا مجہول آ گئی، آگے کاف آ گیا. اسی طرح کساں کے آگے یا مجہول اور کاف آ گیا. اسی طرح شخص کے آگے، اسی طرح امر کے آگے، اسی طرح چیز کے آگے. فائدہ دوم، جس اسم نکرہ پر لفظ آں اور اس کے بعد کاف صلہ کا ہو وہ بھی اسم موصول ہے. جیسے آں کس کے مرا وہ کشت باز آمد پیش. وہ شخص جس نے مجھ کو مار ڈالا پھر سامنے آ گیا. اب دیکھیں آں اسم نکرہ تھا، جس اسم نکرہ پر لفظ آں، کس اسم نکرہ تھا اس پر آں آ گیا، اس کے بعد کاف صلہ کا آ گیا. تو یہ بھی مرکب ہے، تو یہ بھی اسم موصول کا کام کر رہا ہے. سنو، ہر جا اور جائے کے بھی اسم موصول ہیں. ہر کجا اور جائے کے. ہر کجا چشمہ بود شیریں، مردم و مرغ و مور گرد آیند. جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے لوگ پرندے اور چیونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. پہلے ہر کجا آیا، یہ بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوا. یہاں ہر جائے کے ہوتا تو بھی وہ بھی اسم موصول کے طور پر استعمال ہوتا اور ہو سکتا تھا. چہارم، اشعار میں کبھی اسم نکرہ کے آخر سے یا مجہول حذف بھی کر دیتے ہیں. جیسے ہر عیب کے سلطان پسندد ہنرست. ہر وہ عیب جو بادشاہ پسند کرے وہ ہنر ہے.
اصل میں تھا ہر اے بے کے سلطان پسندد ہنرست. یہاں رعایت سجا کے لیے وزن شعری کے لیے انہوں نے اے بے کے آخر سے یا کو جو ہے وہ ہٹا دیا. تو یہ تھا جناب آج کا درس. یہ درس بہت طویل ہے, اس کو 2 حصوں میں کرتے ہیں. 5ویں فائدے سے لے کر آخر تک ہم اس کو اور مشق پھر پیش کریں.